ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم جملہ سامعین حاضرین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے جن و انس کی ہدایت کے لیے، جن و انس کی رہنمائی کے لیے، جن و انس کو رشد و ہدایت پر قائم اور ثابت رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات تک قائم رکھا، اور ہدایت حاصل کرنے کے لیے انزال کتب کا سلسلہ بھی جاری رہا، ارسال رسل کا سلسلہ بھی جاری رہا، ارشاد و ہدایت و ارشاد کے احکامات کا سلسلہ بھی جاری رہا، رشد و ہدایت کی تعلیمات کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ ہر نبی اپنے اپنے دور کے مطابق اور اپنی اپنی امت کی ضرورت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغامات لے کر کے آتا رہا، اور میسیجز جو ہے وہ اپنی قوم تک پہنچاتا رہا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے لیے ان کے شان اور مرتبے کے مطابق ہر نبی کو اللہ نے مختلف قسم کے معجزات عطا فرمائے، لیکن اپنے دیدار عطا کرنا اور اپنا حسن مطلق دکھانا، اس کا بھی اللہ نے اہتمام فرمایا۔ ہر پیغمبر کو اللہ نے اپنے حسن مطلق کا دیدار کرایا، خالق کائنات نے حسن مطلق کا دیدار کرایا۔ ہر پیغمبر رؤیت ذات الہی کا مستحق ٹھہرا، اور ہر پیغمبر کے لیے دیدار الہی کے کرنے کے لیے، رؤیت باری تعالی عز و جل کے لیے مختلف مقامات کا تعین کیا گیا کہ کون سے محل پر آ کر کے کس نبی نے اپنے رب کا حسن مطلق دیکھنا ہے، اپنے رب کا دیدار کرنا ہے، اور اپنی رب کی شانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے دیکھنا ہے۔ یہ بھی ہر دور میں ہوتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نبی کو بھیجا، اللہ نے اس کو بہت سے کمالات، مراتب اور درجات جو ہے وہ عطا کر کے بھیجے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے سب سے پہلا پیغمبر، سب سے پہلا رسول اور سب سے پہلا نبی آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مختلف شانوں کو بیان فرمایا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ ارشاد فرماتا ہے، فرشتوں، میں زمین کے لیے، ارض کے لیے اپنا خلیفہ آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم مقرر کرنا چاہتا ہوں۔ خلیفہ فی الارض آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بنایا۔ قرآن ایک اور جگہ کہتا ہے
یا داود انا جعلناک خلیفتاً فی الارض، آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو خلیفہ فی الارض بنا کر کے بھیجا۔ آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو، داود علیہ الصلاۃ والتسلیم کو خلیفہ فی الارض بنا کر کے بھیجا۔ آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو خلیفہ فی الارض بنا کر کے بھیجا۔ آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی باری آئی تو فرمایا اسجدوا لآدم، اے فرشتو آدم کو سجدہ کرو۔ آدم جو ہے مسجود ملائک ٹھہرے۔ آدم کو یہ مقام عطا فرمایا کہ فرشتوں نے سجدہ کیا، اور جب اللہ تبارک و تعالی نے فضیلت علم کو بیان فرمایا تو اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور کل اسماء کا علم جو ہے اللہ نے آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو عطا فرمایا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں آدم کو خلیفہ فی الارض کہا گیا ہے، داود علیہ الصلاۃ والتسلیم کو خلیفہ فی الارض کہا گیا ہے، آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو مسجود ملائکہ کہا گیا ہے، آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو کل اسماء کا علم تعلیم فرمایا گیا ہے۔ لیکن اللہ نے اپنے حبیب کے بارے میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے حبیب ہم نے کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ یاد رکھیے گا آدم کی سلطنت کا دائرہ زمین پر تھا، داود کی سلطنت کا دائرہ زمین پر تھا، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی سلطنت کا دائرہ زمین پر تھا۔ اس دھرتی پر اللہ کے رسولوں میں، اللہ کے نبیوں میں، اللہ کے پیغمبروں میں اگر کوئی ایک ذات آئی ہے جس کی نبوت و رسالت کا دائرہ ساری کائنات میں پھیلا ہوا ہے، جس کی خلافت و سلطنت کا دائرہ زمین و آسمان میں پھیلا ہوا ہے، شرق اور غرب تک پھیلا ہوا ہے، رب کعبہ کی قسم وہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات۔ اب غور کیجئے گا، اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جب بھیجا تو بہت سی خوبیاں دے کر کے بھیجی۔ اللہ نے شیطان کو کہا تھا اے شیطان تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ لما خلقت بیدی، جس کو میں نے اپنے ید قدرت سے پیدا کیا ہے۔ آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا یہ اعلیٰ مقام ہے، اللہ کی ید قدرت کا شاہکار آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم ہے، اور کل اسماء کا علم جسے دیا گیا وہ آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم ہے، اور زمین کی سلطنت کا خلیفہ بنایا گیا، سلطنت عطا کی گئی وہ آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم ہے۔ لیکن میرے دوستو ذرا غور کرو، اگر ہم اپنے آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات بابرکات میں غور کرتے ہیں اور آپ کی تخلیق کے بارے میں پوچھتے ہیں تو صحابہ نے پوچھا متا وجبت لک النبوۃ، یا رسول اللہ آپ کب سے نبی ہیں؟ مرتبہ نبوت پر کب سے متمکن ہیں؟ مرتبہ رسالت پر کب سے متمکن ہیں؟ سلطنت اور ریاست پر کب سے متمکن ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت سے بھی نبی ہوں، اس وقت سے رسول ہوں جب آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم ابھی آب و گل کے مراحل طے کر رہا تھا۔ دوستو یاد رکھیے گا آدم کا یہ اعلیٰ اور اونچا مقام ہے، اللہ نے اپنے ید قدرت سے بنایا۔ میرے محبوب کا یہ مقام ہے، اللہ نے اسے اپنے ذاتی نور میں سے اپنے محبوب کو تخلیق فرمایا۔ اچھا یہ ذاتی نور ہے نا، ذاتی نور کچھ لوگوں کو ذاتی طور پر چبھتا ہے، میں اس کا بھی حل کر دوں۔
جب ہم کہتے ہیں ذاتی نور سے پیدا کیا تو پھر کہتے ہیں رب کے حصے ہوئے ہوں گے، رب کے ٹکڑے ہوئے ہوں گے، رب بٹا ہوگا، رب کی تقسیم ہی ہوئی ہوگی، رب جو ہے وہ تقسیم ہوگا۔ نا میرے بھائی، ہم جب یہ کہتے ہیں، دنیا کی ایک مثال دیتا ہوں، آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ صاحب یہ گاڑی کس کی ہے، تو آپ کہتے ہیں یہ میری ذاتی گاڑی ہے، میری کہتے ہیں نا، ذرا بول دے ذاتی گاڑی ہے۔ تو آپ ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں، تقسیم ہوئے پڑے ہیں، ڈیوائیڈ ہوئے پڑے ہیں؟ نہیں۔ اچھا بھائی یہ گھر کس کا ہے؟ یہ میری ذاتی ملکیت ہے، تو ٹکڑے ہو گیا، آپ بھی کچھ گھر بن گئے ہوں گے اور گھر کے اجزاء جو ہیں آپ بن گئے ہوں گے؟ نہیں۔ جب ہم ذاتی کہتے ہیں اس کا مطلب ٹکڑے ہونا نہیں ہوتا، جب ہم ذاتی کہتے ہیں اس کا مطلب ڈیوائیڈڈ ہونا نہیں ہوتا، جب ہم ذاتی کہتے ہیں اس کا مطلب تقسیم ہونا نہیں ہوتا، اس کا مطلب تفریق ہونا نہیں ہوتا، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں اس چیز کے درمیان اور میرے درمیان دوسرا کوئی حائل نہیں ہے، دوسری کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں اللہ نے اپنے محبوب کو ذاتی نور سے پیدا کیا، اس کا مطلب یہ ہے اللہ کی قدرت خالقیت میں اور محبوب کی مخلوقیت کے درمیان کوئی اور حائل موجود نہیں ہے۔ اللہ نے پہلی تخلیق جو بنائی وہ اپنے محبوب کے نور کو وجود بخشا ہے۔ ذرا زور سے بول دیا کرے سبحان اللہ۔ یار دیکھیں ایک بات ہے، آپ میرے مزاج سے واقف ہیں، میں خامخواہ کچھ بول دوں گا، آپ ضرور سے ذرا زور سے بولے سبحان اللہ۔ ہاں ہے، تو یہ بات بھی یاد رکھیے گا، ذاتی کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ جب ہم ذاتی کہتے ہیں تو نہیں جی، ہماری تو ذات کے اندر آگ لگ گئی ہے اور تم جلو بھجو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہم نے ذاتی کا مطلب بتا دیا ہے۔ یہ گاڑی میری ذاتی ہے، میرے اور اس کے درمیان کوئی حائل نہیں ہے۔ یہ بنگلہ میرا ذاتی ہے، میرے اور اس کے درمیان کوئی حائل نہیں ہے۔ جب اللہ کے حبیب کو ہم کہتے ہیں اللہ نے ذاتی نور سے پیدا کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ کی تخلیق میں، اللہ کے پیدا کرنے میں اور محبوب کے پیدا ہونے میں کوئی اور حائل موجود نہیں ہے۔ چلیں ہم ایک اور مثال دیتے ہیں تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ میری پیدائش میں، میرے پیدا ہونے میں حائل موجود ہے۔ میرا ابا اماں کا وجود ہوگا تو میں پیدا ہوں گا نا جی، میرے ابا اماں کا وجود ہوگا تو میں پیدا ہوں گا۔ آپ کے پیدا ہونے میں حائل موجود ہے، آپ کی تخلیق میں حائل موجود ہے، آپ کی تخلیق میں اماں ابا حائل موجود ہیں، آپ کی تخلیق میں 9 مہینے حائل موجود ہیں، آپ کی تخلیق میں بہت سے مراحل موجود ہیں، بہت سے حائل موجود ہیں۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں اللہ نے اپنے ذاتی نور سے پیدا کیا، اس کا مطلب یہ ہے اس وقت عبداللہ بھی پیدا نہیں ہوا تھا، اس وقت آمنہ بھی پیدا نہیں ہوئی تھی، ارے اس وقت تو آدم بھی پیدا نہیں ہوا تھا۔ اللہ نے اپنی ذاتی قدرت سے اپنے محبوب کے نور کو وجود بخش دیا ہے۔ ہاں یہ ذاتی کا مطلب میں سمجھا رہا ہوں۔ اب ہم ذاتی کہتے ہیں تو جو بد ذاتی ہے، میں تو ذاتی نہیں کہتا، بد ذاتیوں کو جو ہے نا پھر ایک نیا اختلاف کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب غور کیجئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو کمال عطا فرمایا، ہر نبی کو معجزہ عطا فرمایا، اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا اللہ نے جس پیغمبر کو جب اپنا دیدار کرایا، اپنی رویت، اپنا وجہ قدرت، اپنا چہرہ قدرت اللہ نے دکھایا، تو علماء فرماتے ہیں ہر نبی کے دیدار میں اور رب کی رویت کے درمیان کئی ہزار نورانی پردے حائل تھے۔ آدم علیہ السلام نے جب رب کو دیکھا تو پردے حائل تھے، موسیٰ نے رب کو دیکھا تو پردے حائل تھے، عیسیٰ نے رب کو دیکھا تو پردے حائل تھے، ابراہیم نے رب کو دیکھا تو پردے حائل تھے۔ ہر پیغمبر نے
رب کو دیکھا تو حجابات کی تہ لگی ہوئی تھی، پردے حائل تھے، کئی موانع موجود تھے، اور اگر کسی ذات نے اللہ کو بغیر حجاب کے دیکھا ہے، بغیر پردوں کے دیکھا ہے، ادھر دیکھنے والی ذات اور ادھر رائی ذات تھی، ایک مرئی ذات تھی، ایک دیکھنے والی ذات تھی، ایک دکھنے والی ذات تھی، اس کے درمیان اگر کسی نے بغیر حجاب کے، بغیر پردوں کے اپنے رب کو دیکھا ہے تو وہ فاطمہ زہرا کا باپ ہے، حسنین کریمین کا نانا ہے، اور ہم سب کا غمخوار محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے سبحان، اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کس چیز سے پاک ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک جگہ ہے سبحان ربی کا رب العزت عما یصفون، لفظ سبحان موجود ہے، لفظ سبحان موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ میں ایک انسان بنانے والا ہوں، خلیفہ بنانے والا ہوں، تو اللہ نے اس وقت بھی کہا تھا، فرشتوں نے کہا تھا سبحانک لا علم لنا، تیری ذات پاک ہے، تیری ذات پاک ہے، ہمارے پاس تو وہی علم ہے یا اللہ جو تو ہمیں سکھاتا ہے۔ اب یہ نقطہ بھی ذرا غور توجہ طلب ہے۔ قالوا سبحانک لا علم لنا، ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید میں ایک جگہ پر انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے متعلق بھی موجود ہے لا علم لنا، ہمیں علم نہیں ہے۔ اب قابل غور نقطہ ہے، توجہ طلب ہے۔ فرشتے کہتے ہیں لا علم لنا، یا اللہ ہمیں علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، ہاں جتنا تو نے ہمیں سکھایا اتنا ہی ہمیں علم ہے۔ فرشتے جب کہہ رہے ہیں ہمیں علم نہیں ہے، وہ اس بات کی نفی کر رہے ہیں ہم خود بخود کوئی علم نہیں رکھتے۔ جب وہ کہہ رہے ہیں علمتنا، یا اللہ جو تو نے سکھایا ہم وہ جانتے ہیں، تو قرآن مجید فرقان حمید میں فرشتوں نے جب یہ کہا تھا یا اللہ جو تو نے سکھایا ہم وہ جانتے ہیں، تو پتہ یہ چلا جو اللہ نے فرشتوں کو علم سکھایا وہ فرشتے بولے فرشتے جانتے ہیں۔ اب قرآن ایک جگہ کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے حبیب جو تو نہیں جانتا تھا، تجھے پتہ نہیں تھا، تجھے خبر نہیں تھی، تجھے علم نہیں تھا، حبیب ہم نے آپ کو وہ بھی سکھا دیا ہے۔ فرشتوں کو بھی علم سکھایا تو فرشتے عالم ہو گئے، فرشتوں کو بھی علم سکھایا فرشتے جاننے والے ہو گئے۔ فرمایا محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو سکھا دیا، تو محبوب بھی تو جاننے والے ہو جائیں گے نا جی، یا تب بھی یہ کہیں گے نبی کو پتہ نہیں ہے؟ تب بھی یہ کہیں گے نبی کو پتہ نہیں ہے؟ تو قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو۔ قرآن پاک کے اسلوب اور بھی تھے، سبحان الذی اذھب بعبدہ یہ بھی اسلوب تھا، سبحان الذی سافر بعبدہ یہ بھی اسلوب تھا، لیکن قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ لوگ جب سنیں کہ اللہ کا نبی وہ ہے جس نے سیر کی ہے، تو سیر میں میرے بھائی ہر چیز کو اطمینان کے ساتھ دیکھا جاتا ہے، سیر میں ہر چیز سے انجوائے ہوا جاتا ہے، سیر میں ہر چیز کو جی بھر کے دیکھا جاتا ہے۔ تو قرآن نے بتا دیا اللہ کے حبیب نے یہ بھاگم بھاگی میں سیر نہیں کیا، بلکہ جب حضور چلے ہیں تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ یہاں اتریے۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا یہ جگہ ہے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کی یہاں پر 2 نفل ادا کیجئے تو پتہ یہ چلا عیسیٰ علیہ السلام جہاں پیدا ہوئے وہاں پر 2 نفل کس نے ادا کیے؟ اللہ کے حبیب نے عطا کیے۔ تو جب یہ ادا کرنا جائز ہے تو جہاں میرا نبی پیدا ہو تو وہاں پر بھی 2 نفل ادا کرنا جائز ہے۔ اللہ ہمارے درس کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔